لائق تکریم و احترام سامعین کرام، خطبہ جمعہ کی اس مختصر سی نشست میں میں اس ہستی کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہستی امیر المؤمنین خال المسلمین کاتب کتاب مبین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے نام سے موسوم ہے۔ خاندان بنو امیہ کا یہ چمکتا ہوا روشن ستارہ نبوت کی صحبت میں کم وقت رہنے کے باوجود اتنا چمکا کہ ایک عالم کو منور کر کے رکھ دیا۔ ابتدائی دور میں نبوت کی صحبت نصیب نہ ہو سکی، صحابیت کا مقام نہ مل سکا، لیکن جو وقت ملا، جو صحبت میسر آئی، نبوت کے رخ انور کو دیکھنے کا جو وقت انہیں ملا، اس مختصر وقت کو اس عظیم ہستی نے بڑا قیمتی بنایا، نبوت کے فیوز و برکات کو سمیٹا، نبوت کے انوارات کو حاصل کیا، نبوت سے ایسی ساری چیزیں سیکھی جو آگے چل کے امت مسلمہ کے ایک عظیم جرنیل، ایک قابل فخر اور مثالی حکمران بنانے میں سیدنا معاویہ بن ابو سفیان کے لیے معاون ثابت تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بڑے عظیم فضائل کے مالک ہیں، وہیں بڑے مظلوم صحابی بھی ہیں۔ جن کو ذکر صحابہ سے وہ چڑ ہے جس کی مثال نہیں ملتی، ان سے ہم کوئی گلہ نہیں کرتے، ان پہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان پہ ہم ناراض بھی نہیں، ان کے نصیب میں صحابہ ہیں ہی نہیں، ان کا دامن حب اصحاب سے خالی ہے۔
ان کے دلوں میں بغض صحابہ کی لعنت لکھی ہوئی ہے۔ جنہوں نے ابو بکر کو نہ مانا وہ اگر معاویہ کو نہیں مانتے کون سی بڑی بات ہے؟ جو نکلے سورج کے منکر ہیں انہیں کون سمجھا؟ مجھے شکوہ ہے ان لوگوں پہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، ان کے تیروں کا رخ جب نبی کے اس صحابی کی طرف ہوتا ہے پھر ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات، عجیب و غریب قسم کی باتیں سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھی ہیں، معاشرے میں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ یہ بڑی بات کی جاتی ہے، بڑا اس پہ زور ڈالا جاتا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا جی، اب مجبوری بن گئی جی، اور کوئی راہ پاسا ریا کوئی نہیں، مجبوری آڑا اسلام آیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ لا علمی ہے یا ضد ہے، یا تو لا علمی ہے اور یا کیا ہے، ضد ہے۔ لا علمی کا علاج ممکن ہے، ضد کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر تو لا علم ہے نا تو میں تجھے بتاتا ہوں، تو کہتا ہے تبری نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، میں تبری کا حوالہ نہیں دوں گا، تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی مورخ کی بات نہیں کروں گا، میں کتاب کو اٹھاؤں گا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب رکھتی ہے، جس کو بخاری شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اٹھا بخاری، عمرۃ القضاء کا ذکر کھول، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلح حدیبیہ کے اگلے سال 7 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 6 ہجری میں عمرۃ القضاء ہوا، 7 ہجری میں 7 ہجری کو میرے پیغمبر اپنے صحابہ کے ہمراہ بیت اللہ کے طواف کے لیے گئے، عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے۔ میرے پیغمبر جب عمرے کے افعال سے فارغ ہوئے، مروہ پہاڑی پہ بیٹھے ہیں، نبوت کے بال کاٹنے ہیں۔ اٹھا بخاری، امام بخاری نے لکھا ہے عمرۃ القضاء کے موقع پہ جس ہستی نے نبوت کے بالوں کو تراشنے کی سعادت حاصل کی وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ معاویہ بن ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واضح اور بین دلیل ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، صرف بال کاٹے نہیں، صرف بالوں کو کاٹا نہیں، ان بالوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا۔ میرے 5-6 جمعوں سے عنوان چل رہا ہے محبت رسول، اسے اس کے ساتھ ملا لیں۔ بال کاٹے، بالوں کو سنبھالا، حضور کا دور، حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، حضرت حسن کا دور۔ 6 نمبر پہ آئے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان، 19 سال حکومت کی۔ پچھلا اتنا عرصہ
خلفائے راشدین کے ادوار، پھر 19 سال حضرت معاویہ بن ابو سفیان جو ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں، جو ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں، بلا شک خلیفہ راشد بھی ہیں، سیدنا معاویہ بن ابو سفیان 19 سال اپنے بھی گزارے۔ جب موت کا وقت آیا، مرض الموت لاحق ہوا، اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے کہ اتنی محبت رسول رکھتے تھے معاویہ بن ابو سفیان۔ موت کے وقت وصیت کی کہ مجھے جب کفن پہنا کے قبر میں اتارا جائے گا، میرے کفن میں نبوت کے بالوں کو رکھنا جو کئی عشروں سے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ میرے کفن کے ساتھ نبوت کے بالوں کو رکھنا جو کئی سالوں سے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس ہستی نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ بھی پڑھا، نبوت کے بالوں کو تراشا بھی اور زندگی بھر سنبھالا بھی۔ تجھے کتنا عشق نبی ہے، تو معاویہ کی ایمان پہ باتیں کرتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اہمیت کیا ہے؟ اگر وہ زور ڈالے کہ نہیں جی خالی باڑ کٹے ہیں، اسلام قبول نہیں کیتا یا، اگر کہہ دے بالفرض کہہ دے میں 1 منٹ کے لیے مان لوں گا کہ فتح مکہ کے بعد حضرت معاویہ بن ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں، تو کیا فتح مکہ کے بعد نبوت کی صحابیت کا شرف حاصل کرنے والوں کو شان نہیں ملی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرے وہ تو مومن ہے، وہ تو جنتی ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جو فتح مکہ کے بعد نبی کا کلمہ پڑھے، نبی پہ ایمان لائے، اس کا ایمان مجبوری والا ہے، اس کی تعریف نہیں کرنی، اس کی مدح نہیں کرنی، اس پہ اعتراض کرنے ہیں۔ تو میں بخاری پہلے دکھائی تھی، اب قرآن دکھاؤں گا۔ بخاری نے مندانہ تحس نے انکار کر کے دیکھا، یہ قرآن ہے، یہ دکھاؤں گا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کی اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی میرے اللہ نے کیا تعریف کی ہے۔ سورۃ الحدید ہے، 12 نمبر 27 ہے۔ اللہ اپنی اصلاح ریب کتاب میں اپنے مخصوص انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ کتنے حصوں میں تقسیم کر لو؟ 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اللہ کے راستے میں جان اور مال لٹاتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجہ، درجے میں وہ ان سے بڑھ کر ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ میرے اللہ درجوں کا فرق تو میں بھی مانتا ہوں، نبی سارے پر حق ہے، لیکن ان میں بھی تو درجوں کا فرق ہے۔ نبیاں درجہ نہ فرق ہے کہ کوئی نہیں، اسی انہیں تنار میں سے سونا نبی سارا نبی ہے نالوں بھی بڑی شان آڑا، ایسے تو نہیں کہتے۔ یہ کیا ہے؟ درجوں کا فرق ہے، لیکن کیا درجوں کے فرق کی وجہ سے میں حضرت
محمد الرسول اللہ کو تو مانوں، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دوں، حضرت شیش کا انکار کر دوں، حضرت ذوالکفل کا انکار کر دوں کہ ان کا درجہ بڑا ہے، ان کا درجہ کم ہے. درجے کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن نبی سارے کے سارے سچے ہیں. صحابہ کے درجے کم اور بڑے ضرور ہیں، لیکن جنتی ہونے میں سارے پکے ہیں، حق ہونے میں سارے سچے ہیں. اب قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کا لطف اٹھائیے. اللہ فرماتے ہیں درجے تو ان کے زیادہ ہیں تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والوں پہ بھی انگلی نہ اٹھانا. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ کہتے ہیں جو پہلے ایمان لائے وہ بھی جنتی ہیں، جو بعد میں ایمان لائے وہ بھی جنتی ہیں. یہ دیکھیے کُلًّا، کُلًّا، کل کا کیا معنی ہے؟ کل نہ کی معنی اور ایک تو وہ کل جب کلی گاڑے کرنے ہوتے نہ کہنا مانے یہ کاف کشواڑا. کل ملک جاننا جی میں ہے جا، کل محلہ جاننا جی فلانا ہے جا، یوں والا کل ہے. اس کل کا کیا مطلب ہے؟ سارے محلے والے، سارے ملک والے. اب یہاں آیا کلن، اللہ کہتے ہیں میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اور جنتیاں تے بھی اعتراض کیتے میں نے، جنتیوں پہ بھی کوئی اعتراض کرتا ہے جنہیں اللہ نے جنت دے دی تو انہوں نے غلطیوں پہ کٹے نا. سمجھ رہے بات؟ صحابہ کا جنتی ہونا کیا ہے؟ یقینی. ایک نہیں سینکڑوں آئے، ایک نہیں سینکڑوں. اللہ 12 نمبر 11 میں فرماتے ہیں اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. وہاں بھی اللہ نے سب کا ذکر کیا. میں آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں، یہ 12 نمبر 11 کھل بھی گیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ والذین اتبعوہم، جڑے انہوں نے پیچھے لگ کے انہار ایمان کھن آئے بعد میں ایمان لانے والے. اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ نبی نے سارے صحابہ تو راضی تے سارے صحابہ میں تو راضی. اللہ انہاں تو راضی تے ان اللہ تو راضی، میں تے تو کور ہونے انہاں تے اعتراض کرنے والے. اللہ آخنے میں ایڈا راضیاں ایڈا خوشاں. اعد لہم جنات، میں تا جنت سجائی ہی نبی نے یاراں واسطے. یہ قرآن تاریخ اٹھا کے پھرتا ہے، تاریخ کے حوالے دیتا ہے. تیری تاریخ کی 1000 کتابیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، قرآن کی ایک آیت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، پوری دنیا کی تاریخیں قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کریں. کسی کو شک ہے؟ یہ قرآن ہے. تاریخ کس نے لکھی؟ مورخ کون ہے؟ کیا وہ معصوم ہے؟ انبیاء ختم، عصمت ختم. معصوم صرف کون ہونا؟ نبی. صرف کون معصوم ہونا؟ نبی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاتم النبیین نہیں ہے، صرف خاتم النبیین نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ خاتم المعصومین بھی ہیں. میرے پیغمبر کے بعد جس طرح نبی کوئی نہیں آ سکتا، میرے نبی کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں آ سکتا. تاریخ لکھنے والے کس حال میں لکھا، کس حال میں لکھا، کیسے تھے، کون سی لالچ میں آئے تھے. قرآن سچا ہے، تاریخ کے برتے سچے نہیں ہیں. ایک پنجابی کا شاعر بہت بڑا شعر کہہ گیا، بہت بڑا شعر کہہ گیا. وہ کہتے ہیں شیطان کھڑا ہے اس پاسے، شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا. شیطان کھڑا ہے، شیطان وکھرے پلے تے صحابہ پلے ایمان ہے. شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے.
ہر جرت مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا، تاریخ نے ورکے پاڑ کے سٹ گت قرآن صحابہ نال کھڑا، قرآن صحابہ نال کھڑا۔ قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی جنتی، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی جنتی۔ قرآن معاویہ کو جنتی کہتا ہے، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی کو اپنے اس صحابی سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، نبی نے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ خدا بندی میں التجا کی، اللہم اے میرے اللہ اجعلہ، اس معاویہ کو بنا دے ہادیاً مہدیہ، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت دیا ہوا بھی بنا۔ تو سمجھ نہیں آئی، سمجھ تو گل نہیں آئی۔ میرے اللہ ہوں میں پنجابی دسن لگا نے بات محبت نہ سبحان اللہ آکھے، میرے اللہ معاویہ اتنی ہدایت دینا ای بات ہدایت ونڈنے والا بن منجے۔ اللہم اجعلہ ہادیاں مہدیہ، یہ مطلب ہے ہادیاں مہدیہ کا، اتنی ہدایت دے اسے کہ یہ اوروں کو ہدایت دینے والا بن جائے۔ یہ میں نے دعا پیش کی، منکرین معاویہ کہنے لگے نبی نے دعا مانگی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، انکار تو کر نہیں سکتے، حدیث کی معتبر کتابوں میں آ گیا، کوئی راوی ضعیف نہیں، کسی قسم کا مسئلہ نہیں کہ نبی نے دعا مانگی ہے، پتہ نہیں قبول تھی یا نہیں تھی۔ حضور نے دعا مانگی ہے حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے حق میں، تو پتہ نہیں قبول تھی یا نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، بس دعا ہے نا، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کی۔ میں نے کہا میرے رب نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ کہتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اٹھا قرآن، سورت ہود، حضرت نوح اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو عذاب سے بچا لے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت نوح۔ وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے اور میں اس واقعے سے ایسا استدلال کرتا ہوں آپ کو لطف آ جاتا۔ حضرت نوح ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے حضرت نوح کو فوراً جواب دیا۔ قرآن مجید وہ انداز بتاتا ہے، قال ربی ان ابنی من آلی، یا اللہ میرا سکا پتری، ان وعدک الحق، تو ساکھ ہے میں توڑا دے توڑے گھر آڑے ہیں بچہ سا۔ اللہ کا یا نوح انہو لیس من آلک، انہو عمل غیر صالح، پتر تا توڑا اوے پر توڑا صحابی کوئی نہیں، توڑا امتی کوئی نہیں۔ لا تسألنی، لا تسألنی ما لیس لک بھی علم، اے نوح یہ دعا ہون کی دیا بات نہ کریں، یہ دعا ہون کی دیا بات نہ کریں۔ ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے، اللہ نے نبی کی جو دعا قبول نہیں کرنی ہوتی نبوت کو مانگنے سے روک دیا جاتا ہے، نبی کو مانگنے سے روک دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے بارے میں دعا کی، میرے رب نے روک دیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کی، میرے رب نے روک دیا۔ معاویہ کے بارے میں حضور نے اللہ سے دعا کی، میرے رب نے روکا نہیں بلکہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دیا اور مہدی بھی بنا دیا۔ تو نہیں مانتا نہ مان، تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں قرآن کو ماننے والا ہوں،
میں نبی کے سچے فرمان کو ماننے والا ہوں، میرے دل میں حضرت معاویہ کے لیے محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، اور ہم تو فخر سے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان ہمارے ہیں اور ہم معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمیں معاویہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رکھے۔ خدا کرے ہمارے جنازے میں ایسا شخص نہ آئے جس کے دل میں سیدنا معاویہ بن ابو سفیان کا بغض ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن سے ثابت شدہ مسئلہ، قرآن کی آیتوں سے ثابت شدہ مسئلہ، اسے اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں۔ مجھے ایک بار وہ آیت سنائیں، میں وآخر دعوانا پڑھوں۔ کلن وعد اللہ الحسنى، سب بولیں کلن کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگلے جمعے ویڑے نہ آوے کہ بات میں دساں دسے ساں بھائی معاویہ کہہ منا تے معاویہ کہنڈا امام ہے، معاویہ کہہ منا تے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان کہنڈا امام ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ بیان میں ہمارے ناری